میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی بیوی کو یہ بیان سناتے ہیں تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کی بیوی کا دل ضرور آپ کی طرف مائل ہوگا۔ اس بیان کو سننے کے بعد نہ صرف اس کا دل نرم ہوگا بلکہ یہ بیان آپ کی بیوی کو سکھائے گا کہ شوہر کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت خاص طور پر ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے موجود تمام دیکھنے اور سننے والی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا جو آپ کے رشتے کو کمزور کریں اور آپ کی خوشیوں کو برباد کر دیں۔ یہ 5 جملے تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گی، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی۔ ان 5 جملوں کی وجہ سے موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور موت کے بعد قبر کے اندر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بیان مکمل سنیں، آخر تک اپنی توجہ کو میری طرف متوجہ کر کے سنیں اور ان 5 جملوں سے، ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کریں، اس لیے کہ تمہاری زندگی تباہ نہ ہو۔ جو گناہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیں گے۔ ان گناہوں سے جلد توبہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے وہ اپنی زندگی کی ناکامی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں بلکہ آپ کی عزت اور محبت کے بندھن کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیان مکمل توجہ کے ساتھ سن لیا اور اسے اپنی زندگی میں اپنایا تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں سکون اور محبت کی ایک نئی شروعات دے سکتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ کون سے 5 جملے ہیں جو عورت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گنہگار عورت کی عبرت ناک کہانی سناتی ہوں۔ وہ گنہگار عورت جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی تھی، پھر اس کا انجام کیا ہوا ایک بار ضرور سنیں، اور اس کا عبرتناک انجام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی تھی، وہ حافظ قرآن بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کے دم بخود رہ جاتے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر چاند بھی اس کے چہرے کو دیکھ لے تو شرما جائے۔ اس کی پیشانی پر عبادت کی روشنی اور دل میں تقویٰ کی چمک تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شخصیت کا ہر ایک پہلو ایسا تھا جو دل کو چھو لے۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں کی گلیوں سے لے کر دور دراز علاقوں تک جاتے تھے۔ اس کی خوبصورتی اور عبادت گزاری کے چرچے گلیوں سے لے کر اپنے محلے سے لے کر دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور اکثر کہتے یہ لڑکی دنیا کی زینت نہیں بلکہ جنت کا تحفہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی عبادت گزاری کے لیے مشہور تھی۔ اس کی راتیں قیام میں گزرتیں، اللہ کی عبادت میں گزرتیں اور دن قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں۔ وہ دن کے وقت روزے رکھتی تھی، پوری رات خدا کے حضور، اپنے رب کے حضور سجدوں میں گزار دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ حسن اگر عبادت کے لباس میں ہو تو وہ دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔
اس کے اندر 3 ایسی خوبیاں تھیں جو ہر کسی کو اس کی طرف کھینچتی تھیں، خاص طور پر جوان لڑکوں کو۔ نمبر 1، وہ عبادت گزار تھی، اللہ کے حضور سجدے کرتی تھی۔ نمبر 2، وہ بے مثال خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اور نمبر 3، اب تک کنواری بھی تھی۔ یہ 3 خوبیاں ایسی تھیں جو نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ ہر لڑکا اس سے شادی کرنے کی تمنا لیے دل میں ایک امید رکھتا تھا۔ لوگ کہتے جو اس لڑکی کو اپنا نصیب بنائے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب انسان کہلائے گا۔ اس کی چال، اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کی شرم و حیا سب کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ وہ اپنی نظروں کو ہمیشہ جھکا کر رکھتی تھی۔ آنکھوں کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مثال تھا اور اس کی شخصیت ہر انسان کو یہ سکھاتی تھی کہ حسن تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تقوی اور عبادت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے یہ لڑکی زمین پر اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے، جس کا ہر پہلو اس کی خوبصورتی اور نیکی کا عکس ہے۔ تمام لڑکوں میں سے جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کے عاشق تھے، اس سے محبت کرنے والے تھے، جو اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھنے والے تھے، ان سب میں سے آخر کار ایک خوش نصیب لڑکے کا نصیب جاگ اٹھا۔ وہ لڑکا جس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس لڑکے کا اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح طے پا گیا۔ گاؤں بھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات آنے لگے اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یار تو بڑا ہی خوش نصیب نکلا۔ مطلب جو بھی نوجوان لڑکا اس لڑکے سے ملتا جس کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، نکاح طے پایا تھا، جو بھی اس سے ملتا کہتا یار تو بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے، تجھے دنیا کی سب سے بڑی حسین و جمیل اور نیک لڑکی نصیب ہوئی ہے۔ پیاری بہنوں، جب شادی کا وقت آیا تو ہر آنکھ اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ دلہن سفید لباس میں قرآن کی روشنی اور حسن کی چمک کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنتی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ دلہا خوشی اور شکر کے جذبات سے لبریز تھا اور ہر لمحے یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ لوگ اسے کہتے تجھے اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اس لڑکی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر شخص یہ کہتا تو نے اپنی قسمت کو جگا لیا ہے۔ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ نیک بھی ہے، اور ایسی بیوی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی قدر کرنا۔ خیر، شادی ہو گئی۔ دلہا کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دلہن پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، شرم سے جھکی ہوئی تھی، جیسے کوئی چاند اپنی روشنی کو چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرے میں مکمل سکون تھا۔ دلہن کے لباس کی خوشبو اور ماحول کی خاموشی نے سب کچھ خاص بنا دیا تھا۔ دلہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دلہن کے قریب آیا۔ دل میں خوشی اور جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، یہی میرا سکون اور یہی میرا سہارا ہے۔ دلہا اس اپنی دلہن کے پاس گیا، اس کے قریب جا کر بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اے میری شریک حیات، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور تمہارے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھ کر سہوں گا۔ میں تمہاری عزت کروں گا اور تمہارے ماں باپ کی خدمت ایسے کروں گا جیسے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر آزمائش میں ہم ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور میں تمہیں کبھی بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خیر، خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزرتے گئے۔ ان کی زندگی محبت اور سکون کا حسین امتزاج بن گئی۔ ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا اور شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے دنیا کی سب سے بڑی حسین و جمیل اور نیک بیوی ملی ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں اکثر یہی کہتی رہتی ہوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔
آج اگر برا وقت ہے تو کل خوشی کا وقت ضرور آئے گا، اور اگر آج خوشی کا وقت ہے تو غمی بھی ضرور آئے گی، کیونکہ یہ خوشیاں اور غمیاں زندگی کا حصہ ہیں، یہ انسان پر آتی ہی رہتی ہیں۔ انسان کبھی خوش اور کبھی غم، کبھی خوشی میں رہتا ہے کبھی غمی میں رہتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کی خوشیوں میں کبھی کبھار ایسے امتحانات آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھا، ایسا وقت آیا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو لوگ تھے وہ اس معاملے کو، اس وقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کو ایک ایسی مہلک بیماری نے جکڑ لیا جس کا علاج ناممکن تھا۔ بیماری نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کیا بلکہ اس کی خوبصورتی کو بھی ماند کر دیا، جو کبھی لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی، جو خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت کرتا، لیکن اس کی حالت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ اس نے اپنی بیوی کا مکمل ساتھ دیا، اس نے اپنا ایک شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا، یا اللہ میری بیوی کو صحت دے، یہ میرے دل کا سکون ہے، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایک دن وہ وقت بھی آ ہی گیا جب موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر جس نے اپنی زندگی کی سب خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں دیکھی تھیں، وہ گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ ہر کوئی غمگین تھا، اتنے میں محلے کی چند عورتوں نے کہا کہ اس کی موت کے غم میں ہم تو میت کو غسل دینا ہی بھول گئے ہیں، آؤ اس عورت کو جلدی سے غسل دیتے ہیں، اس کی میت کو غسل دیتے ہیں۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگیں تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے آیا۔ وہ بیوی جو کبھی خوبصورتی کی مثال تھی، جس کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کر دیتا تھا، اس کی صورت اب بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بدصورتی کو دیکھ کر عورتیں کانپ اٹھیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں، یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین شہزادی ہوا کرتی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ شوہر بھی اس منظر کو سن کر حیران رہ گیا۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، یہ دنیاوی حسن کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید اس کے دل میں غرور تھا، یا ہو سکتا ہے اس نے اپنی عبادات میں کمی کی ہو۔ یاد رہے، حسن اور خوبصورتی اللہ کی امانت ہیں، اور جب ان کا غلط استعمال ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بیوی کی میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا تو گھر اور گاؤں میں عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے میت کو اٹھایا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ میت کا وزن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کے بوجھ کو اٹھا رہے ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جنازہ اٹھانے والے لوگ قدم بہ قدم تھک رہے تھے، کوئی گرتا، کوئی سنبھلتا، کوئی اٹھتا، بڑی ہی مشکل کے ساتھ، بڑی ہی پریشانی کے ساتھ وہ میت کو لے کر قبرستان تک پہنچے۔ اب جیسے ہی قبر کھودی گئی، آگے سنیے کیا ہوا۔ اب جیسے ہی قبر کھودی گئی تو ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ گیا، ہر آنکھ دنگ رہ گئی۔ قبر کے اندر عجیب و غریب منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ اپنا منہ کھولے بیٹھے تھے، جیسے وہ ایک ماہ کے بھوکے ہوں۔ انہوں نے ایک ماہ سے کچھ نہ کھایا ہو اور ان کے لیے کوئی غذا آ رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور کچھ خوف کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، زمین پر گر کر بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو غسل کے وقت اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اور پھر مرنے کے بعد اس کی لاش اتنی وزنی ہو گئی کہ ہمارے لیے اٹھانا مشکل تھی۔ اس لاش کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب جب قبر کھودی گئی تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے، یا اللہ، میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے قریب موجود ایک بزرگ نے کہا،
آہستہ سے اس کے کان میں کہا، یہ خوبصورتی اور دنیاوی فخر کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور غرور میں گزار دے تو قبر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ختم ہو جاتی ہے مگر اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، لوگوں نے بڑی ہی مشکل سے پہلی قبر کو بند کیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کی۔ اب جیسے ہی انہوں نے زمین کھودی، سب کے چہرے خوف سے پیلے ہو گئے، کیونکہ دوسری قبر کے اندر بھی وہی منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے وہ کسی غذا کے منتظر ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک شخص حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اب تیسری قبر کھودی گئی، پھر چوتھی کھودی، یہاں تک کہ پوری 10 قبریں کھودی گئیں۔ 10 قبریں کھودنے کے بعد بھی ہر قبر میں وہی بھیانک منظر نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ وہاں موجود ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم جہاں بھی قبر کھودو گے، 1 کیا 2 کیا 10 کیا 5 کیا 1000 قبریں بھی کھود لو گے تو وہاں یہی منظر ملے گا، یہی کیڑے مکوڑے ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کیا جائے۔ بزرگ کے ان الفاظ نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا کہ میت کو دفن کرنا ہی بہتر ہے۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے وہ اس منظر کو دیکھنا نہ چاہتے ہوں، اور بڑی تیزی سے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ جلدی جلدی ان کیڑے مکوڑوں پر مٹی ڈال دی گئی، اس میت پر مٹی ڈال دی گئی، اور سب لوگوں نے خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہاں سے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہ قبرستان سے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن پیچھے سے اس لڑکی کے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والو، ٹھہرو، پہلے یہ تو جانو کہ میری بیوی کی قبر کے اندر عذاب کی وجہ کیا ہے۔ آخر کن گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سنتے ہی سب کے قدم رک گئے، سب لوگ وہیں پر رک گئے اور سب لوگ پلٹ کر واپس آ گئے۔ ہر کوئی حیران اور متجسس تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے جو بڑے شوق سے کرتی تھی، جنہوں نے نہ صرف اس کی دنیا خراب کی بلکہ آخرت بھی برباد کر دی۔ شوہر نے سب کو اپنے قریب آنے کا کہا، اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا، ایسا کرو، اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ یہ باتیں سنیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ یہ بات سن کر تمام لوگ اپنے گھروں میں گئے اور اپنی عورتوں کو اکٹھا کر لیا۔ کسی نے اپنی بہن کو اکٹھا کیا، کسی نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور کوئی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قبرستان کے اندر آ گئے۔ اب جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں مرد سب اکٹھے ہو گئیں، تو شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادات اور اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے ہیں جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ انہوں نے اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عورتوں کو کہو کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ اس مری ہوئی عورت کے شوہر نے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں میں آنسو بھرے لہجے میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے میری غربت کے تانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، اور میرے میکے والے بہت بڑے امیر ہیں۔ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے تجھ جیسے نکمے اور غریب شخص کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا یہ جملہ مجھے دل کی گہرائیوں تک زخمی کر دیتا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری بیوی مجھے میری غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات میرے دل کو چھید دیتی تھی۔
میرے دل میں ایک سوراخ کر دیتی تھی اور میں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ میں کب تک یہ طعنے سنتا رہوں گا۔ شوہر نے کچھ دیر توقف کیا، پھر کہا میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورا دن اس کے لیے کام کرتا، سخت محنت مزدوری کر کے گھر لوٹتا، تو وہ کبھی میرے لیے نرم لہجے میں استقبال نہیں کرتی تھی، کبھی وہ میرا ویلکم نہیں کرتی تھی۔ میں تھکا ہارا آتا لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے جملے بول دیتی تھی جو میری تھکن کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ وہ مجھے کہتی تم سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا آتا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر بوجھ ڈال دیتے تھے اور میں پوری رات اللہ سے فریاد کرتا رہتا تھا، یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور مزید کہا کہ میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی، وہ انہیں برا بھلا کہتی تھی، وہ انہیں ناپسند کرتی تھی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جو میں کبھی کسی دشمن کے لیے بھی نہ کہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا تھا لیکن جب وہ انہیں برا بھلا کہتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے، جس باپ نے میری پرورش کی ہے، وہ ان کے لیے اتنی بے رحم کیوں ہے۔ یہ کہہ کر شوہر نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ یہ جملے نہ صرف میرے دل کو زخمی کرتے تھے بلکہ یہ میری زندگی کو بے سکون بنا دیتے تھے۔ پھر شوہر نے کہا میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ وہ ہر اس بات سے میری ناشکری کرتی تھی جسے میں محنت اور محبت سے اس کے لیے کرتا تھا۔ جو بھی کام میں محنت اور لگن کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے کرتا، وہ اس کام پر میری ناشکری کرتی تھی۔ میں اس کے آرام اور خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا مگر وہ میرے ہر احسان کو فراموش کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے اپنی محنت بیکار لگنے لگتی تھی۔ ناشکری انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اور میری بیوی اسی میں مبتلا تھی۔ پھر شوہر نے لرزتے ہوئے کہا میری بیوی کا پانچواں جملہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، وہ اپنے حسن پر تکبر کرتی تھی، وہ اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، میں کرتی تھی۔ وہ کہتی میری خوبصورتی کی وجہ سے تم خوش قسمت ہو، ورنہ تم جیسے کہ نصیب میں تو کچھ بھی نہیں آ سکتا تھا، میری وجہ سے ہی لوگ تجھے عزت دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کا شوہر کہنے لگا کہ یہی وہ تکبر تھا جس نے میری بیوی کے حسن کو قبر میں کیڑوں اور سانپوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے تکبر نے اس کی عبادات کو ضائع کر دیا اور اس کا حسن آخرت میں اس کے لیے وبال بن گیا۔ شوہر نے غمگین آواز میں لوگوں سے کہا اے لوگو، میں تم سے یہی کہتا ہوں اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ وہ یہ 5 جملے کبھی بھی اپنے شوہروں کو نہ بولیں، کیونکہ اگر وہ یہ جملے بولیں گی تو پھر یاد رکھنا کہ وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گی۔ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی۔ آخر میں شوہر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا، ہمیں ان الفاظ کو زبان پر لانے سے محفوظ رکھ اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکموں کے مطابق ہو اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرما۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص پر لرزہ طاری ہو گیا اور سب نے استغفار کرتے ہوئے اللہ سے عہد کیا کہ وہ ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے ضرور بچیں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 جملے، یہ تھے وہ 5 گناہ جو انسان کی زندگی، خاص طور پر عورتوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، عورتوں کی دنیا تباہ کرتے ہیں، عورتوں کی آخرت تباہ کرتے ہیں، عورتوں کے گھروں کو دنیا میں بھی جہنم کا گڑھا بناتے ہیں اور آخرت میں ان کی قبر کو بھی جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا لے، ہمیں ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔